صفحہ نمبر 26، آیت نمبر ہے 59، آیت نمبر ہے 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کے آغاز سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ مریم کے شروع میں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کا، اور پھر حضرت مریم کا، پھر حضرت عیسیٰ کا، پھر حضرت ابراہیم کا، اور پھر حضرت موسیٰ کا، پھر حضرت ہارون کا، پھر حضرت اسماعیل کا، پھر حضرت ادریس کا، اور آخر میں اولاد نوح، اولاد ابراہیم، اولاد اسرائیل علیہم السلام۔ ان سب بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہونے والی شخصیات کا تذکرہ آیا۔ قرآن کریم نے ان کے تذکرہ کے بعد پھر یہاں سے رخ پلٹا۔ قرآن نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف، پھر ان سارے پاکیزہ لوگوں کے بعد ان کے جان نشین ایسے لوگ ہوئے، یعنی ان کے بعد پھر نسلوں بعد نسل ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے پھر اللہ کے حکموں کو پس پش ڈال دیا، اور جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے شیطان کے نقش قدم پر چلے، اور سب سے پہلے خرابی ان میں جو آئی اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دی۔ اسی لیے پتہ یہ چلا کہ صحیح رخ پر جاتے جاتے جہاں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے، کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی قوم پٹری سے اترتی ہے، اس کے پٹری سے اترنے کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ نماز کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ بھائی کس کو ضائع کر دیا جاتا ہے؟ نماز کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا ہی ہوا۔ آپ علیہ السلام 100% انسانیت کو صراط مستقیم پر ڈال کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی 100% امت مسلمہ کو اسلام پہ رکھا۔ پھر بعد کے زمانے آئے، یہ کون آ گئی؟ یزید آ گیا، یہ حجاج بن یوسف آ گیا۔ حجاج بن یوسف نماز پڑھانے کے لیے بہت لیٹ آتا، اور پھر تقریر بہت لمبی کرتا، عصر کا وقت قریب آ جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے دھیمے مزاج کے صحابی ایک مرتبہ غصے میں آ گئے اور کنکری اٹھا کے ماری، اسے کہا ظالم، ہماری نماز کو ضائع نہ کرو، عصر کا وقت قریب آ گیا۔ عصر کا وقت کیا آ گیا ہے؟ قریب آ گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صراط مستقیم سے جب بھی کوئی قوم اتری ہے، اس کی سب سے پہلی علامتیں 2 ظاہر ہوتی۔ ایک، وہ اپنے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے۔ نمبر 2، وہ نماز کو ضائع کر دیتے۔ بھائی نمبر 2، وہ کس کو ضائع کر دیتے ہیں؟ اس لیے قرآن کریم پیچھے سے ایک سیاق و سباق لا کے یہاں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ،
پھر آ گئے ان کے بعد، بھائی کن کے بعد؟ جن کا تذکرہ پیچھے آیا ہے، خلف، نالائق لوگ آ گئے. انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا. نماز کا ضیاع کیا ہے؟ نماز کے ضیاع کی بہت سی شکلیں. اتنا تو ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک ہی ہے کہ نماز کو نہ پڑھنا، یہ بھی نماز کا ضیاع ہے. نماز کو سرے سے نہ پڑھنا بھائی، یہ بھی کیا ہے؟ نماز کو ضائع کر دینا. اللہ کے نبی کا مشہور ارشاد ہے، تقریباً ہر پڑھے لکھے مسلمان کو آتا ہے کہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز بھائی کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کو ہی سند قرار دیا اسلام کی، نماز ہی کو شناخت قرار دیا اسلام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام نماز کو چھوڑنے کے علاوہ کسی اور چیز کو کفر نہیں سمجھتے، فسق سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے. ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کے فتوے لگا دیے گئے نا. اگر کفر کا فتویٰ لگانا تھا تو نماز چھوڑنے پر لگاتے. کس پر لگاتے؟ نماز چھوڑنے پر لگاتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کو کافر بنا دیا. صحابی فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں کسی بڑے سے بڑے گناہ کو گناہ سمجھتے، لعنت سمجھتے، نحوست سمجھتے، لیکن اس کو کفر نہ سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں جو کفر سمجھا جاتا تھا بھائی، وہ نماز کے چھوڑنے کو سمجھا جاتا. اس کے علاوہ نماز کو ٹال مٹول کر کے پڑھنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ اضاعت صلاۃ کیا ہے؟ فرمایا نماز کو بہت ٹال مٹول کر بوجھل دل سے نماز پڑھنا، یہ نماز کو ضائع کرنا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کو ضائع کرنا یہ ہے کہ نماز کو تعدیل ارکان کے ساتھ نہ پڑھا جائے، یعنی ہر رکن کو اچھی طرح ادا کر کے نہ پڑھا جائے. نماز کو جلدی جلدی پڑھ لینا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز جب پڑھ رہا تھا اس نے جلدی جلدی بے توجہی سے نماز پڑھ لی. حضرت حذیفہ نے ان سے پوچھا تو یہ نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے. حضرت حذیفہ نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں تیری 40 سال سے نماز نہیں ہو رہی. حضرت حذیفہ بھائی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان. اللہ کے نبی نے راز کی ساری باتیں کنہیں بتا رکھی تھی؟ حضرت حذیفہ کو. اگلی بات فرمائی حضرت حذیفہ نے، اگر تو اس طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا میں قسم کھاتا ہوں تو فطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نہیں مرے گا. میں اس ارشاد کو پڑھ کے بھائی جو نماز جلدی جلدی پڑھ لے وہ اگر مر جائے وہ حضور کی فطرت پر نہیں ہے جو سرے سے نہ پڑھے، جو سرے سے نہ پڑھے. اس لیے تعدیل ارکان، نماز نہ پڑھنا یہ بھی نماز کو ضائع کرنا. نماز کو بوجھل دل سے پڑھنا یہ بھی نماز کو ضائع کرنا. نماز کو جلدی جلدی پڑھ لینا یہ بھی بھائی کیا ہے؟ نماز کو ضائع کرنا. نماز کو پورے طریقے سے پڑھنا، صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا، اطمینان سے پڑھنا. ہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ بھی صحابہ اکرام سے ثابت ہے، نماز میں خیالات کا بھٹک جانا یہ اضاعت صلاۃ نہیں ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص سے ان کے بیٹے نے پوچھا ابا جی نماز کو ضائع کرنا کیا ہے؟ فرمایا نماز کو ضائع کرنا یہ نہیں ہے کہ تمہارا نماز میں خیال ادھر ادھر جاتا ہے، یہ نہیں ہے. چونکہ یہ ایک فطری معاملہ ہے، ایسا ہوتا ہے. آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، آپ شروع میں پہلی رکعت میں توجہ اللہ کی طرف رہی، پھر توجہ کسی اور طرف بھٹک گئی. بس اس کا کرنا یہ ہے جیسے ہی توجہ جائے کہ میں نماز میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، بس اپنے آپ کو کھینچ کے پھر کدھر لے آنا؟ نماز میں لے آنا. جیسے ہی توجہ ہو کہ اوہ میری توجہ تو کہیں اور پہنچی ہوئی، اپنے آپ کو جھڑک کر کھینچ کر کدھر لے آنا؟ نماز میں. اس طرح کی کیفیت چاہے 15 مرتبہ ہو،
انشاءاللہ نماز کو نقصان نہیں دیتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کو ضائع کرنا یہ نہیں ہے کہ تمہارے خیال ادھر ادھر بھٹک جائیں، نماز کو ضائع کرنا یہ ہے کہ تم نماز کو اچھی طرح اطمینان سے نہ پڑھو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اللہ سے تعلق بالکل کمزور ہو جاتا ہے، بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ چیز جو ہر وقت مجھے اور آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، بھائی وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے 5 مرتبہ نماز کو ہم پر کیا قرار دیا؟ لازم، تاکہ دن میں 5 مرتبہ تم اللہ کی بندگی کی طرف آؤ، اللہ کی بندگی کی طرف آؤ۔ اس لیے جو شخص نماز نہ پڑھے اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ مشہور بات ہے، موطا مالک میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھائی سارے گورنروں کو کیا لکھوایا تھا؟ سرکاری فرمان جاری ہوا تھا، میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سے سب سے اہم ترین چیز نماز ہے۔ اگر نماز کو کسی نے ضائع کر دیا، اس نے پورے دین کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ یہ تو علامہ قرطبی نے اپنے زمانے میں لکھا نا کہ ہمارے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ علامہ قرطبی کو کیا پتا، آگے ماشاءاللہ سارے ہی ایسے آئیں گے، تمہارے زمانے میں تو کچھ پیدا ہوئے ہیں کہ جی جو اپنے آپ کو دین کا بڑا علم بردار سمجھتے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اگر علامہ قرطبی آج کے زمانے میں ہمارے ماشاءاللہ دانشوروں کو، مفکروں کو اور ہمارے یہاں کے بڑے بڑے لیکچرار کو اور دین کے ٹھیکیداروں کو دیکھ لیتے کہ نماز کا نام و نشان نہیں، ہاں دین سے زیادہ سمجھنے والا ان سے بڑا بھی کوئی نہیں، دین کا ترجمان بھی ان سے بڑا کوئی نہیں، لیکن نماز نہیں، نماز کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جس کے پاس نماز نہیں وہ جتنا مرضی بڑا پیر ہو جائے وہ کوئی پیر نہیں ہے، جتنا بڑا واعظ و خطیب و علامہ و مفتی ہو جائے اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، کتنا ہی بڑا وہ مفکر اسلام اور دانشور ہو جائے، جس کی نماز نہیں اس کا اسلام نہیں، جس کی نماز نہیں بھائی اس کا اسلام۔ قرآن کہہ رہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے ذرا قرآن کیا کہہ رہا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر آ گئے ان کے بعد، خلفن ایسے نالائق لوگ، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ جب نماز ضائع ہو گئی پھر اگلا کام، واتبعوا الشہوات، وہ پھر اپنی خواہشات کی اتباع میں پڑ گئے۔ یہ اس سے بھی بڑا مرض پیدا ہو گیا پھر کہ جی ان کے نزدیک زندگی کا حاصل اور زندگی کا مقصد صرف اپنی خواہشات کو تکمیل کرنا ہے، اپنا لباس، اپنا گھر، اپنا کھانا پینا، اپنی مرضی۔ پھر یہ جانوروں کی طرح ہیں، آپ نے دیکھا ہے بھینس، گائے، بکری، گدھا، ان کا جدھر کو رخ ہو جائے، رستے سے گزرتے گزرتے دیہاتی لوگ سمجھتے ہیں اگر کہیں کسی کی فصل آ گئی، چٹالا آ گیا، ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ میرے مالک کی ہے یا نہیں ہے، یہ کس کی ہے یا کیا ہے، انہوں نے منہ مارنا ہی مارنا ہے۔ اس لیے خواہشات کا متبع ہونا، پجاری ہونا، یہ روحانیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ یہ اسی لیے اب تو ہمارے یہاں خانقاہ نظام تقریباً زیرو پر آ گیا نا، تباہی کے قریب آ گیا۔ جو اصل خانقاہی نظام تھا اس میں یہ تربیتیں اصلاح کی جاتی تھی، بھئی سب سے پہلے اپنی مرضی چھوڑو، سب سے پہلے کیا کرو؟ اپنی مرضی چھوڑو، اپنے بڑوں کے ہاتھ میں اپنی مرضی دو۔ اور آج کے زمانے میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ماں باپ کہہ رہے ہیں، اساتذہ کہہ رہے ہیں، جو بڑے کہہ رہے ہیں اس کو مانو۔ شروع کی زندگی کے کم سے کم انسان 25-30 سال تک جو شروع کی عمر ہے اس میں اپنی مرضی اور اپنی منمانی نہ کرے، اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا پابند رکھے۔ کیوں؟ انسان جب اپنی مرضی کا پجاری ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے یہاں بھائی ہم اپنے ملک میں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ وہی خواہشات کی اتباع میں انسان جو ہے انسانیت کے دائرے سے نکلنا چاہتا ہے، انسان جو ہے انسانیت کے دائرے سے نکلنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ دوسرا کام واتبعوا الشہوات، کہ اپنے آپ کو انہوں نے خواہشات کے پیچھے لگا دیا
اور سورہ فرقان میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا۔ بھائی اپنی خواہشات کو کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا۔ من اتخذ الہہ ہوا، کہ ان کا رب، ان کا الہ جس کی انہوں نے فرما برداری کرنی ہے وہ ان کی خواہشات ہیں، جو جی میں آیا وہ کیا، جو جی میں آیا وہ کیا۔ اور جس بندے کا مزاج یہ ہو جائے جو جی میں آیا وہ کیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس لیے ہمارے یہ طریقہ تھا تربیت کا کہ بھائی اپنے آپ کو مشاورت کا، یہ جو مشورہ کی پابندی ہے نا، اس میں یہی حکمت ہے کہ انسان بے لگام نہ ہو جائے، انسان کیا نہ ہو جائے؟ بے لگام نہ ہو جائے۔ اپنے معاملات میں دوسرے سے مشورہ کرو، اساتذہ سے مشورہ کرو، ماں باپ کے حکم کے پابند رہو، ماں باپ کے حکم کے بھائی کیا رہو؟ پابند رہو، اپنے دین کے پابند رہو۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہے، اور آپ حضرات بھی اس کی گواہی دیں گے، مجھے بھی اپنی زندگی میں یہ محسوس ہوا، جب بھی آنکھیں بند کر کے اپنی مرضی کی ہے اس کا نقصان ہوا، اس کا بھائی کیا ہوا ہے؟ کچھ دنوں بعد احساس ہو گیا کہ ہمیں اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اور جہاں بھی مشورے سے کام لیا، ٹھہر کے کام لیا، سوچ کر کام لیا، اور نفس کی جو آسانی ڈھونڈنا ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ جل جلالہ نے بھائی وہاں خیر کو پیدا کر دیا۔ اس لیے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر آ گئے ان کے بعد نالائق لوگ، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے بھائی کیا کر دیا؟ نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور وہ خواہشات کی اتباع میں لگ گئے، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ گمراہی کے گھڑے میں جا گریں گے، ان قریب وہ گمراہی کے، ہاں، الا من تاب، مگر جس نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا۔ بھائی میں اکثر توبہ کی 3 شرطیں بیان کر رہا ہوں نا، قرآن نے یہاں بھی اجمالاً بیان کیا، سورہ شورى میں بھی ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ نہیں استغفر اللہ، یہ تو توبہ کے الفاظ ہیں۔ گناہ کی توبہ کی عموماً ہم رمضان میں جب بھی کبھی توبہ کا کوئی مضمون آتا ہے، میں اس بات کو تقریباً ہر اس میں بیان کرتا ہوں۔ ہم نے توبہ عجیب چیز بنا لی، ساری زندگی بڑے بڑے عہدوں پر رہو، کرپشن اور رشوت، بے ایمانی، خباثت کرو، اور بعد میں جب لٹیر ہو جاؤ تو جو پیسے ملے ان سے یا حج کراؤ یا عمرہ کراؤ، سر پہ ٹوپی رکھ لو، داڑھی رکھ لو، مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھ لو، پچھلا 40 سال کا سارا کچھ معاف۔ یہ تم نے اللہ تعالیٰ کو دا لگانے کا کون سا طریقہ بنا رکھا ہے؟ یہ کوئی معافی نہیں ہے، یہ کوئی معافی نہیں ہے۔ معافی یہ ہے کہ بھائی جس وقت اللہ نے رجوع کا موقع دے دیا تو 2 طرح کے حق ہیں۔ بندوں کے جو حق ہیں وہ ادا کرنے، یا ادا کرو یا ان سے معافی مانگو۔ اللہ کے حق بھی کچھ وہ ہیں جو ادا ہو سکتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ادا ہو سکتے ہیں، ان کو ادا کرنا ہے۔ جیسے زندگی کی نمازیں رہ گئیں، مجھ سے بہت سال پہلے ایک صاحب نے، ایک نوجوان نے مسئلہ پوچھا کہ جی میں اتنا عرصہ نمازیں نہیں پڑھتا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی ان کو قضا کرنی ہے، یہ ابھی کا واقعہ اس مہینے کا، اور یہ میں تو بتو کے بھول گیا۔ انہوں نے ظاہرہ کو 3-4 سال پہلے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہوگا، مجھے اب اطلاع دی کہ جی الحمدللہ میری 5 سالوں کی نمازوں کی قضا آج مکمل ہو گئی۔ بھائی کتنے سالوں کی؟ 5 سالوں کی۔ میں نے اپنے بچپن میں ایک اسکول ٹیچر کو دیکھا تھا، میں خود ان سے ملا ہوں، میں نے تصدیق کی ہے، انہوں نے 18 سالوں کی نمازیں قضا کی تھی۔ کتنے سالوں کی؟ اور میں نے ایک اور صاحب کو، وہ بھی خود میں نے دیکھا، سنی سنائی باتیں نہیں، تقریباً انہوں نے بھی 18-20 سال کی نمازوں کی کیا کی؟ قضا کی۔ توبہ کا یہ طریقہ ہے، جہاں تلافی ممکن ہے اس کی بھائی کیا کرنی ہے؟ تلافی، اور فی الحال اس گناہ کو چھوڑنا ہے، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرنا ہے۔ اس طرح کی توبہ کو اللہ تعالیٰ 100% قبول کرتے ہیں۔ اس توبہ کو قبول کرنے کا اللہ کا مجھ سے اور آپ سے پکا وعدہ ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے، فرمایا الا من تاب، ہاں مگر جس نے توبہ کی۔ بھائی اس کے آگے کیا ہے؟ وآمنا، اور اس سے آگے کیا ہے؟ عمل صالحا،
آئندہ سے عمل صالح کیا، وآمن، پوری اپنی تربیت اور اصلاح کی، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل کریں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ